الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، جو شخص دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ he was companion from Ashara Mubashara. He reported لما نزلت هذه الآية کہ جس وقت یہ آیت کریمہ ندعو ابناءنا و ابناءکم نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیم و فاطمۃ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، جناب فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا کے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اس کے بارے میں اسکالرس کی بہت ساری اوپینینس ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، فیملی ممبرز، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں جو اسکالرس کی اوپینین ہے، ان میں سے فرسٹ اوپینین یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ریلیٹیوز جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ آپ کے اہل بیت ہیں، جن میں بنو ہاشم، حضرت عباس جو حضور کے انکل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر جو حضرت علی کے ایلڈر بردر ہیں، 10 سال حضرت علی سے وہ عمر میں بڑے تھے، اور حضرت عقیل یہ حضرت جعفر سے بھی 10 سال بڑے تھے۔ حضرت عقیل بن ابو طالب، جعفر بن ابو طالب اور حارث بن عبد المطلب، ان کی اولادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ سیکنڈ اوپینین، اہل بیت سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کی شہزادیاں ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 ڈاٹرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا ہیں۔ ان کے علاوہ جو حضور کی بیٹیاں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں حضرت زینب سب سے بڑی ہیں، اور پھر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جو حضور کی بڑی شہزادی حضرت زینب ہیں، ان کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بہن کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے غزوہ بدر کے بعد، جبکہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے
یکے بعد دیگرے ہوا، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے ہوا۔ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی نسل مبارک آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادوں کی اولاد کو فضیلت کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی شمار کیا جائے گا، نسباً بھی حضور کی اولاد شمار کیا جائے گا۔ جو حدیث پاک ابھی آپ نے سنی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کو بلایا، اور وہ خاص واقعہ یہ تھا کہ نجران از اے لوکیشن ان جزیرۃ العرب، اور وہاں پر اس وقت کرسچینز کافی زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ تو ان کرسچینز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہونے لگا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کو مناظرہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ مناظرہ اس میں کہتے ہیں جس میں فریقین، ٹو گروپس دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کریں۔ تو دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ ہوتا ہے مناظرہ۔ اور مباہلہ یہ ہے، مباہلہ، کہ اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے اگینسٹ بد دعا کریں گے۔ تو عیسائی وہ مناظرے سے تو بھاگ گئے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ طے ہوا کہ مباہلہ کیا جائے گا، لیکن جب یہ مباہلہ ہونے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کو بلایا، اور ان سے یہ فرمایا تھا کہ جب میں عیسائیوں کے خلاف دعا کروں تو تم لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ عیسائیوں کے گروپ کا چیف عبد المسیح نامی آدمی تھا۔ اس نے جب ان ہستیوں کو دیکھا تو اس نے اپنے گروپ سے یہ کہا کہ باخدا میں ایسے صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، تو ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ۔ تو وہ مباہلے سے بھی فرار ہو گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اسلام قبول نہیں کیا لیکن جزیہ دینا قبول کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ہلاکت نجران کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اگر یہ لوگ ہم سے مباہلہ کرتے تو پوری دنیا میں کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہتا۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس کو اس حدیث پاک میں منشن کیا گیا ہے۔ نیکسٹ حدیث پاک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحلہ من شہر اسود، مرط مراحل من شہر اسود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مارننگ ٹائم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی، اور اس چادر کے اوپر پالان بنا ہوا تھا۔ پالان دس مین یہ ایک ووڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے اوپر سٹوف یا لگیج وغیرہ لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس چادر مبارک کے اوپر پالان کے نشانات تھے، اور وہ بلیک کلر کے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی۔ فجاء الحسن حسن بن علی فادخلہ، حضرت امام حسن بن علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حضرت امام حسین آئے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها،
پھر حضرت فاطمہ تو زہرا آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، فادخلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر کے اندر شامل فرما لیا۔ ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ تم سے ناپاکی کو دور رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اور یہ کہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہاں بھی لفظ اہل بیت قرآن عظیم نے مینشن کیا ہے، اور جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں یہی چاروں حضرات تھے، حضرت علی المرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو حضور کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اس کے بارے میں دو اوپینینز میں نے بتا دی ہیں۔ ایک تو خاص وہ رشتہ دار، اور دوسرے حضور کے گھر میں پیدا ہونے والے خاص رشتہ داروں سے وہ مراد ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ تیسری اوپینین یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہنے والے بھی حضور کے اہل بیت ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ چوتھی اوپینین، فورتھ اوپینین یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے بھی آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت اسامہ بن زید رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ لیکن اہل بیت میں جو خصوصی قرب اور امتیاز حضرت علی المرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حاصل ہے، وہ اور ایک جہت سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بالخصوص ان کو اہل بیت میں ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ جن جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات سب اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس، حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت عقیل بن ابو طالب، ان کی اولادیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ لیکن ان حضرات کو، یعنی حسنین کریمین، ان کے والدین کو اہل بیت ہونے کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ان دونوں حدیثوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا پیاری تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں صراحتاً بہت ساری احادیث ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ الزہرا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اللہ پاک نے جتنی عورتیں بنائی ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے تین قول ہیں، 3 اوپینینز۔ پہلی اوپینین یہی ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی عورتیں پیدا کی ہیں، موجود ہیں، آئندہ ہوں گی، سب سے افضل حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعۃ کہتے ہیں پیس کو، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پیس آف لیور، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، تو جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی فضیلت صراحتاً بیان کی، تو تمام عورتوں میں افضل پہلی اوپینین یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، حتیٰ کہ یہ دونوں حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی افضل ہیں۔ اور اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں
کہ یہ دونوں مائیں ہیں اور ماں کا رتبہ بیٹی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تیسری اوپینین یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے افضل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ہی افضل۔ تو سب افضلیت میں تینوں برابر ہیں، لیکن یہ تینوں باقی ساری خواتین سے، حتیٰ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی افضل ہے۔ حضرت مریم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی، لیکن وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے افضل نہیں ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے افضل نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے بیان میں حسنین کریمین دیگر اہل بیت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک مدنی پھول آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور پہلے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ بات کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے، لیکن بات کو سننا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ بات سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسے بات کرنے کے کوئی آداب ہیں۔ تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی تھوڑی سی موومنٹ ہوتی ہے، سارے لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اکثر لوگ کہ اب کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو آپ چونکہ سننے کے لیے جمع ہیں اور آپ کی توجہ ہٹے گی تو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں پھر وہ بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو پلیز جب گفتگو ہو رہی ہو تو پھر پوری توجہ اس بات کی طرف رہنی چاہیے۔ سم ٹائم کوئی حلال و حرام کے مسائل بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ پوری نہیں ہوگی تو کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں مجھے معاف بھی آپ فرمائیں گے، لیکن آئندہ پوری توجہ کے ساتھ بات سنی جائے۔ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو اس کے حال پہ رہنے دیں، آپ توجہ گفتگو کی طرف فرمائیں۔ ایک اہم مسئلہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ اس کا ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ ایوری فاسٹ آف محرم الحرام از ایکول ٹو فاسٹ آف ون منتھ۔ لیکن خصوصیت سے 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ 10 محرم کا روزہ یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، لیکن پھر اس کی فرضیت کینسل ہو گئی۔ آپ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ ہے، رکھنا چاہیے۔ اور جب 10 محرم کا روزہ رکھیں تو کوشش کریں کہ یا تو ایک دن اس سے پہلے بھی رکھیں یا ایک دن بعد میں رکھ لیں۔ 9، 10 یا 10th 11 آف محرم الحرام روزہ رکھ لینا چاہیے۔ کچھ کلر کے ڈریس ایسے ہیں جن کو پہننے سے علماء نے منع فرمایا۔ محرم الحرام کے بالخصوص جو پہلے 10 دن ہیں ان میں ان کلر کے ڈریسز پہننے سے بچنا چاہیے۔ ان میں ایک ڈریس بلیک ہے، تو بلیک کلر کے کپڑے نہ پہنیں۔ مسلمان مردوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا ہے، تو بلیک کلر کا ڈریس ان دنوں میں نہ پہنا جائے، ریڈ کلر کے ڈریس نہ پہنا جائے، اور ٹوٹلی گرین ڈریس یہ بھی ان دنوں میں نہ پہنا جائے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول